بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الصوم وفیہ ابواب۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خداوند منان کے لطف و کرم سے تبصرۃ المتعلمین میں کتاب الصوم کے بیان میں ہے۔ کتاب الصوم کے اندر علامہ رحمۃ اللہ علیہ 5 ابواب ذکر فرماتے ہیں۔ باب اول میں صوم اور صوم کے متعلق چند چیزوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صوم روزہ یعنی مخصوص مفطرات سے اپنے آپ کو روکنا، یعنی فجر سے مغرب تک خداوند منان کے حکم کی بجا آوری کے لیے انسان مخصوص چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ مفطرات کون سے انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ دیکھیں، ایک ایک مسئلے کو پڑھتا ہوں اور وہاں پر توضیح عرض کرتا ہوں۔ کتاب الصوم وفیہ ابواب، فرماتے ہیں کہ کتاب الصوم اور اس کے اندر کچھ ابواب ہیں کہ تقریباً 5 باب ہیں۔ الاول، باب اول، الصوم، سب سے پہلے صوم اور روزے کا معنی کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ، فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو روکنا ہے مفطرات سے، کہ مفطرات جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، ان قریب ان کو ذکر کریں گے۔ مع النیہ، ساتھ اس کے کہ روزے کی نیت بھی کرے، یعنی یہ انسان کا قصد ہو کہ قربتاً الی اللہ، فجر سے لے کر مغرب تک وہ مخصوص چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تمام شد، یہ ہے معنی صوم۔ فَإِن تَعَيَّنَ الصَّوْمُ كَرَمَضَانَ كَفَتْ فِيهِ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ وَإِلَّا افتقر إِلَى التَّعْيِينِ۔ مسئلۃ، فرماتے نیت کیسے کریں گے؟ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر روزہ معین ہو، جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، معین روزہ ہے، تو وہاں پر فقط قصد قربت کافی ہے کہ یہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ لیکن اگر روزہ معین نہ ہو، فرماتے ہیں کہ اگر روزہ معین نہ ہو تو پھر تعیین کی ضرورت ہے، آپ کو روزہ بھی معین کرنا ہوگا۔ مثلاً روزہ رکھتا ہوں قضاء ماہ مبارک رمضان قربتاً الی اللہ، ایسے۔ وَإِلَّا یعنی ان لم یکن الصوم متعینا من نفسہ، اگر صوم بذات خود معین نہ ہو تو افتقر الی التعیین، تو پھر وہ تعیین کا محتاج ہے، اس کو معین کرنا پڑے گا۔ تمام شد۔ وَوَقْتُهَا اللَّيْلُ، فرماتے ہیں کہ نیت کا وقت کون سا ہے؟ کہتے ہیں کہ نیت کا وقت رات ہے، یعنی اول شب سے آپ صبح تک کسی وقت بھی نیت کریں، مشکل نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَجْدِيدُهَا إِلَى الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَاتَ وَقْتُهَا وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ فِي الرَّمَضَانِ وَالْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَقْضِي۔ اگر ایک بندہ بیچارہ نیت بھول جاتا ہے
فرماتے ہیں وہ ظہر سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے اور اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن اگر ظہر تک وہ نیت نہیں کرتا، زوال ہو گیا، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس پر امساک کرنا ضروری ہے، یعنی مفطرات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرے گا۔ وَيَجُوزُ تَجْدِيدُهَا، فرماتے ہیں تجدید نیت کرنا جائز ہے، اِلَى الزوال، زوال شمس تک۔ عرض کیا کہ مراد ہے کہ اگر نیت بھول گیا صبح سے پہلے تو زور سے پہلے تک اس نیت کو دوبارہ کر سکتا ہے، روزہ اس کا درست ہے۔ لیکن فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَاتَ وَقْتُهَا، اگر زوال ہو گیا اور اس بیچارے نے نیت نہیں کی تو فات وقتها، نیت کا وقت فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَوَجَبَ الْإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ وَالْمُعَيَّنِ ثُمَّ يَقْضِي، اگر وہ روزہ ماہ مبارک رمضان کا تھا یا کوئی معین روزہ تھا، مثلا اس نے نذر کی تھی کہ اول رجب میں روزہ رکھوں گا، تو اس صورت میں اس پر امساک یعنی اپنے آپ کو ان مفطرات سے بچانا واجب ہوگا، ثم یقضی، اور اس کے بعد اس دن کی قضا کرے گا۔ وَيُجْزِي فِي رَمَضَانَ نِيَّةٌ عَنِ الشَّهْرِ فِي أَوَّلِهِ، اگر ماہ مبارک رمضان میں ایک ہی نیت کرے آغاز ماہ مبارک رمضان میں، پورے ماہ مبارک رمضان کی، کافی ہے۔ وَيُجْزِي یعنی یکفی، کافی ہے، فی رمضان، ماہ مبارک رمضان میں، نیتون یعنی نیتون واحدہ، ایک ہی نیت، ان الشہر پورے مہینے سے، فی اول ہی اول شہر میں، آغاز شہر اور آغاز مہینے میں پورے ماہ رمضان کی ایک ہی نیت کر لیں، کافی ہے، مشکل نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَيْهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، بلکہ ماہ مبارک رمضان سے ایک دو دن پہلے بھی نیت کر سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ جائز تقدیم النیت علیہ، اس شہر یعنی ماہ مبارک رمضان کے مہینے پر نیت کو مقدم کرے بیومن اور یومین، ایک دن یا دو دن، ایک دو دن پہلے بھی اگر نیت کر لے کہ ماہ مبارک رمضان کے سارے روزے رکھوں گا قربتاً اللہ، کافی ہے۔ وَيَوْمُ الشَّكِّ یا وَيَوْمَ الشَّكِّ يُصَامُ نَدْبًا عَنْ شَعْبَانَ فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَ، اگر یوم الشک ہے، نہیں معلوم 30 شعبان ہے یا اول رمضان ہے، فرماتے ہیں تو ماہ مبارک شعبان ہی سمجھ کر ایک مستحب روزہ رکھے گا، اگر بعد میں پتہ چلے کہ وہ ماہ مبارک رمضان تھا تو ماہ مبارک رمضان میں کاؤنٹ ہوگا۔ وَيَوْمَ الشَّكِّ يُصَامُ نَدْبًا، فرماتے ہیں شک والا جو دن ہے اس دن مستحب روزہ رکھا جائے گا، ان شعبان، شعبان کی نیت سے۔ فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، لیکن بعد میں اتفاق ہو کہ انہو وہ جو پہلا دن ہے من رمضان، ماہ رمضان ہے، تو اجزاء، خوب دیگے، کافی ہے، مجزی ہے، رمضان شمار ہوگا، رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ وَلَمْ يُفَطِّرْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ جَدَّدَ النِّيَّةَ إِلَى الزَّوَالِ، اگر یہ بیچارہ رات کو سویا تھا، صبح کی نماز پڑھی اور روزے کی نیت نہیں کی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز بھی استعمال نہیں کی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صبح کو اٹھا اس کو پتہ چلا یار آج تو ماہ رمضان ہے، فرماتے ہیں زوال سے پہلے پہلے ماہ مبارک رمضان کی نیت کرے گا اور اسی دن کا روزہ رکھے گا۔ وَلَوْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ، اگر اس کا قصد یہ تھا کہ یہ جو یہ میں صبح روزہ نہیں رکھوں گا، وَلَوْ أَصْبَحَ صبح کرے بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ، افطار کی نیت سے، افطار کی نیت سے صبح کرے، یعنی کیا، یعنی نیت روزے کی نیت نہیں کی کہ
ولم یفطر، لیکن مفطرات روزہ میں سے کسی کو بھی انجام نہیں دیا. ثم تبین، بعد میں روشن ہو، انہو من رمضان، وہ ماہ مبارک رمضان ہے بھائی. تو جدد نیت، نیت کی تجدید کرے گا الی الزوال، زور تک. ولو کانا بعد الزوال امسک واجبا وقضا، لیکن آغا اس نے صبح کیا، ماشاءاللہ اتنا سویا کہ نماز ظہر کے بعد ہی اٹھا، لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اب آیا اس دن روزے کی نیت کر سکتا؟ کہتے ہیں اس دن پھر روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن امساک ضروری ہے، اپنے آپ کو بچائے گا ان تمام چیزوں سے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بعد میں قضا کرے گا. وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ، لیکن اگر آغا اس کو پتہ چلتا ہے اول رمضان کا زوال کے بعد، تو امسک واجباً، اس پر امساک واجب ہے. امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا، مفطرات کو انجام نہ دینا، وہ واجب ہے. لیکن وقضا، لیکن قضا کرے گا اس دن کی. وَمَحَلُّ الصَّوْمِ النَّهَارِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي إِلَى الْغُرُوبِ، آغا روزے کا محل کیا ہے، کس وقت روزہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں روزہ دن میں ہوگا، فجر ثانی سے یعنی فجر صادق سے لے کر غروب تک یعنی مغرب تک، یہ روزے کا ٹائم ہے. تمام شد. الباب الثانی فیما یمسک یا فیما یمسک عنہ صائم، ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں سے صائم کو روکا جاتا ہے. کن چیزوں سے صائم کو روکا جاتا ہے؟ وہ ضربان ہے. اگر جن چیزوں سے صائم کو روکا جاتا ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہیں، واجب و ندب. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واجب ہیں، ان سے رکنا ضروری ہے، کہ مصنف یہاں پر وہ 10 چیزیں ذکر کرے گا. و ندب، اور کچھ مستحب ہے. فل واجب، جن چیزوں سے واجب ہے اپنے آپ کو روکنا، یعنی ایسے سمجھے کہ مفطرات روزہ، روزے کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں؟ 1 الاکل، 2 وشرب، کھانا پینا، 3 والجماع فی القبل والدبور، جماع کرنا آغا، چاہے وہ آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، والاستمناء، یعنی ایک ایسا کام کرے کہ جس سے اپنی منی کو خارج کرے، یہ چوتھا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. وَإِيصَالُ الْغُبَارِ إِلَى الْحَلْقِ مُتَعَمِّدًا، آغا غبار، مٹی وغیرہ اپنی حلق گلے تک پہنچائے متعمدن، جان بوجھ کر. یہ 5 ہوئے. 6 والبقاء علی الجنابۃ متعمدا حتی یطلع الفجر، جان بوجھ کے جنابت کی حالت میں باقی رہا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. خوب، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. 7 وَمُعَاوَدَةُ النَّوْمِ بَعْدَ انتباہتین حتی یطلع الفجر. اگر یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، جو بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، کل ماہ مبارک رمضان ہے، رات کو سوتا ہے احتلام کی حالت میں، ٹھیک ہے، سویا احتلام پڑ گیا، بعد میں جاگا، پھر سو گیا، پھر متوجہ ہوا، پھر سو گیا. 2 مرتبہ متنبہ ہوتا ہے، سونے کے بعد 2 مرتبہ متنبہ ہوتا ہے، لیکن غسل نہیں کرتا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وَمُعَاوَدَةُ النَّوْمِ بَعْدَ انتباہتین، 2 مرتبہ متنبہ ہونے کے بعد سو جائے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، تو روزہ باطل ہو جائے گا. وَهَذِهِ السَّبْعَةُ توجب القضاء والکفارہ، آغا ان 7 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو اگر اس نے انجام دیا تو اس پر قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے. یہ بعد والے بحث کے اندر کفارے کو انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں گے. وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ مَعَ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ وَتَرْكِ الْمُرَاعَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا. اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں فقط قضا واجب ہے،
مثلا ان میں سے پہلی صورت یہ ہے، بندہ صبح کو اٹھتا ہے، گمان اس کو یہ ہے کہ شاید ابھی تک فجر نہیں ہوئی، لیکن تحقیق بھی نہیں کرتا، ٹائم وغیرہ بھی نہیں دیکھتا، اور دیکھ بھی سکتا ہے، پھر بھی اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، بعد میں پتا چلا کہ فجر تو ہو گئی تھی، فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر فقط قضا واجب ہے۔ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ، فرماتے ہیں قضا واجب ہوگی بالافطار، اس کھانے پینے کی وجہ سے، بعد الفجر، جو فجر کے بعد ہوا ہے، فجر کے بعد اس نے کھایا پیا ہے، لیکن مَأَذَنَّ بَقَاءِ اللَّيْلِ، اس کو گمان تھا کہ رات باقی ہے، وَتَرْكِ الْمُرَاعَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، اگر مراعات کر سکتا تھا، تحقیق کر سکتا تھا، قدرت بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مراعات نہیں کی، اپنے گمان پر چلا اور کھایا پیا، کہتے اس پر قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا واجب ہے۔ وَقَضَى لَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، اور اسی طریقے سے اس پر فقط قضا واجب ہے جب کسی اور بندے نے اس کو کہا کہ بھئی رات ابھی باقی ہے، اذان نہیں ہوئی، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، ادھر ادھر سے پوچھنا ختم، بعد میں پتا چلا کہ ناغا صبح ہو گئی تھی، تو کہتے اس پر قضا واجب ہے۔ وَقَضَى لَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، اور اسی طریقے سے یعنی اس پر فقط قضا واجب ہوگی اگر اس کو خبر دے اس کے علاوہ کوئی اور بندہ کہ رات ابھی باقی ہے اور کھا پی لے، اور بعد میں پتا چلے کہ نہ صبح ہو گیا تھا، تو اس پر قضا واجب ہے۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ، اور اسی طریقے سے شام کے ٹائم پر بہت زیادہ بادل آ گئے، ایسے لگا اندھیرا چھا گیا، اس نے سمجھا مغرب ہو گئی ہے، کھانا پینا شروع کر دیا، کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس پر فقط قضا واجب ہوگی۔ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ فَلَا قَضَاءَ، لیکن اگر آگا شام کے ٹائم پر اس کا ظن غالب ہو بہت زیادہ، 80-90%، 90% کہتا ہے کہ رات ہو چکی ہے، جبکہ رات نہیں ہوئی تھی، اس نے روزہ افطار کر لیا، لیکن ظن غالب تھا کہ رات ہو چکی ہے، تو فلا قضاء، اس صورت میں پھر قضا نہیں ہوگی۔ وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، آغا جان، یہ اوپر والے مسئلے پر عطف ہے، کسی اور بندے کی تقلید کرتا ہے، ایک بندہ ہے، اس نے کہا بھئی رات داخل ہو گئی ہے، کھانا پینا اس نے شروع کر دیا، اور یہ بھی اس کے پیچھے لگ گیا، تحقیق وغیرہ نہیں کہ اس کے پیچھے چل پڑا، جبکہ رات نہ ہوئی ہو، تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس پر فقط قضا واجب ہوگی۔ وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ، رات کے داخل ہونے میں کسی اور کی تقلید کرے جبکہ وَلَمْ يَدْخُلْ، رات داخل نہیں ہوئی تھی، تو قضا واجب ہے، اس نے کھایا پیا تو اس پر قضا ہوگی۔ وَمُعَاوَدَةُ النَّوْمِ بَعْدَ انتباہۃ واحدۃ قبل الغسل حتیٰ یطلع الفجر، اگر ایک مرتبہ متنبہ ہوا تھا احتلام کے بعد، پھر سو جائے، غسل نہیں کیا یہاں تک کہ فجر ہو جائے، طلوع فجر ہو گئی، کہتے ہیں اس صورت میں اس پر فقط قضا واجب ہوگی۔ اگر 2 مرتبہ متنبہ ہونے کے بعد پھر سویا تو قضا اور کفارہ تھا، لیکن 1 مرتبہ متنبہ ہونے کے بعد بھی غسل نہیں کرتا، سو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس پر فقط قضا ہے۔ وَتَعَمُّدُ الْقَيْءِ وَدُخُولُ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ لِلتَّبَرُّدِ، خب وہ 7 اوپر بیان کیے، اور ان 7 کے ساتھ جو کچھ مسائل تھے ان کو بھی ذکر کیا، اب پھر دوبارہ پلٹ آئے مفطرات کی طرح۔ وَتَعَمُّدُ الْقَيْءِ، جان بوجھ کے قے کرے، الٹی کرے، وَدُخُولُ الْمَاءِ إِلَى الْحَلْقِ لِلتَّبَرُّدِ، اور پانی گلے میں ڈالتا ہے تاکہ ٹھنڈک ہو، درست ہے، فرماتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے تاکہ گلے کو ٹھنڈا کرے،
اور بعد میں پھر وہ پانی نیچے چلا گیا. دون ماء المزمزۃ للصلاۃ، بھلے نماز کے لیے کلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، نماز کے لیے کلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ٹھنڈک کے لیے، تو کہتے ہیں کہ وہ مفطر بھی ہے اور اس پر قضا واجب ہوگی. لیکن اگر نماز کے لیے کلی کر رہا تھا اور ایسے بے ساختہ پانی چلا گیا تو پھر قضا بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. عبارت روشن ہوئی. والحقنۃ بالمائعات، سیال چیزوں سے حقنہ لینا. نویں چیز یہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكِذْبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ، اور اسی طریقے سے اللہ، رسول اور ائمہ اطہار پر جھوٹ باندھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے. وَبِالْإِرْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ قَوْلَانِ، پانی کے اندر ڈبکی لگانا، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہ؟ کہتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مفطر ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کام حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی دیکھیں، ایک ہے حرمت وضعی اور ایک ہے حرمت تکلیفی. حرمت وضعی یعنی موجب بطلان، حرمت تکلیفی یعنی عذاب ہوگا لیکن باطل نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں پانی میں ڈبکی لگانے کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ بابا حرمت تکلیفی بھی ہے، حرمت وضعی بھی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ حرمت تکلیفی ہے، حرام کام کیا ہے، سزا ہوگی، لیکن حرمت وضعی نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دو قول. وَكَذَا الْإِمْسَاكُ عَنْ كُلِّ مُحَرَّمٍ سِوَا مَا ذَكَرْنَاهُ، اور اسی طریقے سے ہر وہ کام جو حرام ہے لیکن جو ہم نے ذکر کیا ان کے علاوہ، مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں بھی دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ باطل ہو جائے گا، ایک قول یہ ہے کہ نہ، روزہ باطل نہیں ہوگا. درست ہے. وَيَتَأَكَّدُ فِي الصَّوْمِ، لیکن روزے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان محرمات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ 10 چیزیں ہو گئیں کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. والمندوب، اگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مستحب ہے کہ انسان اپنے آپ کو روزے میں ان سے بچائے. ایک، ترک السعوت، سعوت یعنی دوا کو اپنے ناک میں ڈالنا. درست ہے، مستحب ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. والکحل بما فیہ صبر او مسکون، اگر ایسا سرما پہننا، بما یعنی ایسی چیز کا سرما پہننا کہ فیہ صبرون، صاد پر فتح اور با پر کسرہ، یعنی صبرون، فیہ صبرون. صبر ایک درخت ہے، اس کے اسارے کو کہتے ہیں. اور مسک تو معلوم ہے دیگے، مسک کے ساتھ یا صبر کے ساتھ سرما پہننا، کہ ایک خاص درخت ہے صبر عرض کیا. وَإِخْرَاجُ الدَّمِ، خون نکالنا، مثلا حجامت کرواتا ہے. وَدُخُولُ الْحَمَّامِ، البتہ المضعفان، ایسا خون نکلوانا یا اس طریقے سے حمام میں جانا جو انسان کے ضعف کا سبب بنے تو مکروہ ہے. مستحب ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. وشم النرجس، پھول ہے، نرجس کے پھول کو سونگھنا مکروہ ہے، مستحب ہے اپنے آپ کو بچائے. وریاحین، ریحان ہر وہ پودا جو خوشبودار ہوتا ہے اس کو سونگھنا، بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے.
والحقنۃ بالجامد، غیر سیال چیز سے حقنہ لے، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ وبل الثوب علی الجسد، آگا کپڑا گیلا کر کے اپنے بدن پہ رکھے تاکہ روزے کی حرارت کچھ کم لگے، خب یہ بھی مکروہ ہے اور بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ والقبلہ، چومنا، والملاعبہ والمباشرہ بشہوۃ، آغا بیوی کے ساتھ مذاق مستی کرنا، گلے وغیرہ لگانا، البتہ اس طریقے سے کہ اس سے منی خارج نہ ہو۔ اگر منی خارج ہو رہی ہے تو پھر روزہ باطل ہوگا۔ شہوت کے ساتھ ملتا ہے، چومتا ہے، گلے لگاتا ہے، بہتر ہے کہ اسے اجتناب کرے، لیکن اگر خروج منی کا سبب ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجلوس المرأة فی الماء، خاتون کا پانی میں بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے، بہتر ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ولا يفسد الصوم بمس الخاتم ومزغ الإلك وذوق الطعام اذا لفظہ، فرماتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا اگر اپنی انگوٹھی کو چوسے یا الک یعنی ہر وہ چیز جو چبائی جائے، خود چبانے والی چیز منہ کے اندر چبائے یا طعام کو چکھے، بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن چکھے اذا لفظہ، جب اس کو چکھنے کے بعد تھوک دے، اندر نہ نگلے، زبان پہ رکھا چکھا اور وہیں سے تھوک دیا، اگر اندر نگلتا ہے تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ وزق الطائر، اپنے منہ میں ایک نوالا چباتا ہے تاکہ کسی پرندے کو کھلائے، نگلتا نہیں ہے، کہتے ہیں بہتر ہے اسے اپنے آپ کو بچائے، مکروہ ہے۔ وَإِسْتِنْقَاءُ الرَّجُلِ فِي الْمَاءِ، خود مرد کا پانی کے اندر داخل ہونا، پانی میں بیٹھا ہے، بہتر ہے اپنے آپ کو بچائے۔ مسائل، 3 مسئلے ذکر کرتے مصنف۔ الاولا، مسئلہ اول، الکفارۃ لا تجب الا فی رمضان ونذر المعین وقضاء الرمضان بعد الزوال والاعتکاف علی وجہین، اب 4 صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا روزہ توڑا، یہاں جو معین ناظر ہے اس نے مثلا ناظر کی تھی کہ نصف شعبان کو روزہ رکھوں گا، خوب نصف شعبان کا روزہ توڑ دے، یا قضاء ماہ رمضان کا روزہ تھا لیکن زوال کے بعد توڑتا ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے توڑ دے تو پھر کفارہ نہیں ہے، زوال کے بعد توڑتا ہے تو پھر کفارہ ہے۔ والاعتکاف علی وجہین، بعض صورتوں میں اعتکاف کا بھی روزہ توڑتا ہے تو کفارہ واجب ہے، لیکن بعض صورتوں میں علی وجہین یعنی جب اعتکاف اس پر واجب ہو، مثلا اس نے نظر کی تھی کہ میں فلاں اعتکاف رکھوں گا فلاں تاریخ کا، اب اس کا روزہ توڑ دے، کفارہ واجب ہے۔ یا مثلا اعتکاف کا 3 دن ہے اور وہاں پر روزہ توڑتا ہے تو بھی کفارہ واجب ہے۔ ان چیزوں میں کفارہ واجب ہے، درست ہے۔ وما لا يتعین صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلہ لا یجب بافسادہ شیء، لیکن بعض صورتوں میں کفارہ نہیں ہے۔ وما لا یتعین صومہ، یا وہ کہ لا یتعین صومہ، جس کا روزہ اس پر واجب نہیں، متعین نہیں ہے، ماں کو مبتدا بنائے، لا یتعین صومہ کو خبر بنائے، یا وہ روزہ کہ لا یتعین صومہ، کہ اس کا روزہ اس پر متعین نہیں ہے، مثلا کن نظر المطلق، اعلیٰ مطلق اس نے نظر کی دی ایک روزہ رکھوں گا، معین نہیں ہے کہ فلاں دن کی، اس کا روزہ توڑ دے،
وقضا، اور رمضان قبل الزوال، ماہ رمضان کی قضا تھی لیکن زوال سے پہلے توڑ دیا. والنافلۃ، اور اسی طریقے سے نافلہ روزہ توڑ دیا. لا یجب بافساد شیئون، ان کے فاسد کرنے سے کوئی چیز اس کی گردن پر نہیں ہوگی. تمام شد مسئلہ اول. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، کفارۃ المتعین عتق رقبۃ او صیام شہرین متتابعین او اطعام 60 مسکینہ. اگر متعین روزہ توڑ دیتا ہے جن کی وجہ سے کفارہ بھی ہوتا ہے، ماہ رمضان کا روزہ توڑا یا نذر معین کا روزہ توڑا، تو فرماتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارۃ المتعین، متعین روزے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا یا مسلسل 2 مہینے روزے رکھنا، کہ 1 مہینہ مسلسل رکھے اور دوسرے مہینے کا بھی 1 دن اس کے ساتھ وصل کرے، یعنی اتنے روزے 31 روزے مسلسل رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے. وَكَفَّارَةُ قَضَاءِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ اطعام 10 مساکین. آغا ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ تھا، زوال کے بعد اس نے توڑ دیا، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. فَإِنْ عَجَزَ، اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو صام 3 ایام، 3 دن روزے رکھے گا. وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِفْطَارُ فِي يَوْمَيْنِ تَكَرَّرَتِ الْكَفَّارَةُ. اگر افطار 2 دنوں میں متکرر ہو تو کفارہ بھی متکرر ہوگا. وَيُعَذَّرُ الْمُفَطِّرُ، اور روزہ توڑنے والا تعزیر کیا جائے گا، اس پر تعزیر ہوگی، کوڑے لگیں گے. وَيُعَذَّرُ الْمُفَطِّرُ، وہ ختم ہو گیا، یہ جدا ہے. اگر ماہ مبارک رمضان کا روزہ توڑا ہے تو اس پر تعزیر بھی ہوگی، کفارہ تو ہے اس کے ساتھ تعزیر بھی ہے. کہتے ہیں کہ 25 کوڑے لگیں گے. وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا، اگر روزہ توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ روزہ واجبی نہیں ہے، توڑنا حلال ہے، اور ملتفت بھی ہے کہ وجوب صوم ضروریات دین میں سے ہے، تو قتلا، کیونکہ منکر ضروریات دین بن جائے گا، پھر اس کو قتل کیا جائے گا. تمام شو. الثالثۃ، فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ، المکرہ لزوجتہ یتحمل عنہا الکفارہ. آغا جو بیوی کو روزے کے اندر مجبور کرتا ہے جماع پر، یتحمل عنہا الکفارہ، تو بیوی کا کفارہ بھی اسی کی گردن پر ہوگا. 2 کفارے اس پر ہے. لیکن والمطاوعۃ تکفر عن نفسها، لیکن اگر نہ وہ بیوی بھی بدبخت ہے، وہ بھی جماع پر راضی ہے، تو بہرحال پھر وہ کفارہ خود سے دے گی. الحمدللہ یہ باب دوم بھی تمام ہوا. انشاءاللہ باب سوم کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.